الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم العلم نور وقال النبي صلى الله عليه وسلم الطهور نصف الإيمان أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم بزرگوں، دوستو، آج 15 دن گزر چکے ہیں رمضان المبارک کے مہینے کو گزرے ہوئے. وہ خوشگوار ماحول، وہ نورانیت، وہ روحانیت، وہ پاکیزہ ماحول اب ہمیں پھر تقریباً 10.5 مہینے اس کا انتظار کرنا پڑے گا. ماہ مبارک میں ہم نے بلا کسی دعوت کے مسجدوں کو بھر دیا، کوئی اعلان نہیں کیا گیا تھا، بلکہ اللہ نے رمضان المبارک کا چاند دکھایا اور مسجدیں بھر گئیں. بہت ہی قابل مبارک بات ہے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ افراد کہ جو اس قدر رمضان المبارک کا احترام اور اس کی تعظیم کرتے ہیں. اللہ تعالی نے اپنے بندوں کو حکم دیا کہ 1 مہینے تک تمہیں اپنے منہ بند رکھنے ہیں، یعنی صبح صادق سے لے کر اور غروب آفتاب تک تمہیں کچھ کھانا نہیں، تمہیں جمع نہیں کرنا، کچھ کھانا پینا نہیں، تمہیں اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنی ہے، اپنی زبان کی حفاظت کرنی ہے، اپنے ہاتھوں کی حفاظت، اپنے پاؤں کی حفاظت
اور اپنے دل و دماغ یہاں تک کہ اپنی سوچ کی حفاظت، ہر اعضاء کو تمہیں بہت ہی پاکیزہ اور بہت ہی متبرک رکھنا ہے۔ چنانچہ ہر شخص نے روزے بھی رکھے، نمازیں بھی پابندی سے پڑھی، تراویح پڑھی، زکوٰۃ ادا کی، اور جو بھی اللہ تعالی نے حکم دیا اس کو ہر ایمان والا بجا لانے کی کوشش کرتا رہا۔ مگر میرے دوستو، ہمیں خالی اسی پر اکتفا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ رمضان المبارک ایک پیغام ہے ہمارے لیے کہ جس طرح سے آپ نے رمضان المبارک میں نمازیں پڑھی، 11 مہینے بھی آپ کو اسی طرح سے نمازیں پڑھنی ہے، یہاں تک کہ پوری زندگی 5 نمازیں آپ کو پابندی سے پڑھنی ہے۔ رمضان المبارک 1 مہینے کے لیے آتا ہے، 11 مہینے آپ خوب کھاتے اور پیتے ہیں، اپنی منمانی کرتے ہیں، زکوٰۃ 1 سال میں فرض ہوتی ہے، اور حج اگر کسی کو استطاعت ہے وہاں پہنچنے کی، بیت اللہ شریف، تو زندگی میں 1 بار اس کے اوپر حج فرض ہے۔ لیکن نماز ایسی دولت ہے، نماز ایک ایسی نعمت ہے کہ آپ کو ہر حال میں 24 گھنٹے میں 5 وقت کی نمازیں ادا کرنی ضروری ہے، فرض ہے، آپ کسی بھی حال میں ہو، یہاں تک کہ آپ کا ہوش و حواس باقی ہو، بالغ ہو، مرد ہو، عورت ہو، نماز کے لیے کوئی چھٹکارا نہیں ہے۔ ہاں، البتہ اتنا ہے کہ اگر آپ سفر میں ہیں، اللہ تعالیٰ کتنا مہربان ہے اپنے بندوں پر، فرمایا کہ اگر آپ سفر میں ہیں، جو شرعی سفر ہے، تو آپ 4 رکعت کی 2 رکعت نماز پڑھ لیجیے، آپ کو چھوٹ دے دی گئی۔ اب کوئی بندہ اگر یہ کہے کہ ہمارے پاس تو وقت ہے، بھلے ہی سفر میں ہو، ہم تو 4 ہی پڑھیں گے، یہ اللہ کے حکم سے بغاوت ہے، یہ نافرمانی ہے۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا کہ ہم اپنے بندوں کو چھوٹ دے رہے ہیں، بندہ کہہ رہا ہمیں چھوٹ کی ضرورت نہیں، یہ بے وقوفی ہے، گناہ ہے۔ میرے بھائیوں، قرآن کریم میں جگہ جگہ نماز کا ذکر ہے، اس لیے میں عرض کروں گا کہ ہم یہ عہد کریں کہ انشاءاللہ 5 نمازوں کی پابندی کریں گے انشاءاللہ۔ اسی کے ساتھ ساتھ دیکھیے، چاہے نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو، ایمان ہو، ایمانیات ہو یا اخلاقیات ہو یا دینیات ہو، کسی بھی چیز کو لے لیجئے آپ، دینی اعتبار سے ہو یا دنیاوی اعتبار سے ہو، ہمیں علم کی ضرورت پڑتی ہے۔ اگر ہمارے پاس علم ہے تو نماز کے طریقے سے پڑھیں گے، اور اگر ہمارے پاس علم نہیں ہے، ہم نے نمازوں کو نہیں سیکھا ہے، تو میرے دوستو، ہماری پوری زندگی کی محنت بیکار ہو جائے گی، بھلے ہی ہم پورے
پوری زندگی سجدے کرتے رہے، لیکن جب ہمیں پتہ ہی نہیں کہ قیام میں ہمیں کیا پڑھنا ہے، رکوع میں ہمیں کیا کرنا ہے، سجدے میں ہمیں کیا کرنا ہے، اسی طرح سے قاعدے میں ہمیں کیا پڑھنا ہے، کتنے فرض ہیں، کتنے واجب ہیں، کتنی سنتیں ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا طریقہ ہے، جب تک ہم اس طریقے سے نماز نہیں پڑھیں گے میرے دوستو ہماری نماز قبول نہیں ہوگی۔ نماز کو نماز کے طریقے سے پڑھا جائے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے پر نماز پڑھی ہے اس طریقے پر نماز پڑھنا ہمارے لیے ضروری ہے، اللہ تعالی کی بارگاہ میں وہ قابل قبول ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ وہ نماز کے مسائل ہوں یا روزوں کے مسائل ہوں یا زکوٰۃ و حج کے مسائل ہوں یا معاشرے میں ہمیں کس طرح جینا ہے، ہمیں اپنے سماج کو، اپنے ماحول کو کس طرح سے دینی ماحول بنانا ہے، اس کے لیے ہمیں علم کی ضرورت پڑے گی، اور علم کسی بھی عمر میں سیکھا جا سکتا ہے۔ اگر کسی آدمی نے اپنے بچپن میں، لڑکپن میں لکھنا پڑھنا نہ سیکھا ہو، ہم نے بہت لوگوں کو دیکھا ہے 50 سال کی عمر میں، 60 سال کی عمر میں، 70-80 سال کی عمر میں وہ ناظرہ بھی پڑھ لیتے ہیں، حفظ بھی کر لیتے ہیں، عالم بھی بن جاتے ہیں۔ یہ آدمی کے اپنے کانفیڈینس کے اوپر ہے کہ اس کو اپنے اوپر کتنا اعتبار ہے، کتنا کانفیڈینس ہے، اس کے جو ارادے ہیں، اس کے جو عزائم ہیں وہ کتنے پختہ ہیں، یہ اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اگر کسی آدمی کے اندر اخلاص ہے، اللہ کی سچی محبت ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے پیار ہے، اس کے لیے کوئی علم سیکھنا مشکل نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم اس بات کا بھی عہد کریں اور ارادے کریں کہ ضرور انشاءاللہ جس سے ہماری نمازیں درست ہو جائیں، روزے، زکوٰۃ، حج وغیرہ وغیرہ، ہمارے گھروں کا ماحول جس سے ٹھیک ہو جائے، ہم اتنا علم ضرور سیکھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ تیسری بات جو آج کے اس اہم مجمع میں مجھے عرض کرنی ہے وہ یہ کہ ہمارے آقا و مولا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفائی اور پاکی کے تعلق سے فرمایا کہ صفائی آدھا ایمان ہے۔ چاہے وہ گھروں کی صفائی ہو، جسم کی صفائی ہو، گلی محلوں کی صفائی ہو، یا وہ دریاؤں کی صفائی ہو، یا وہ گنگا و جمنا کی صفائی ہو، کسی بھی اعتبار سے صفائی کو اسلام نے پسند کیا ہے، اور ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفائی کو آدھا ایمان قرار دیا ہے۔ اس سے بڑی بات ہمارے لیے یا اس سے بڑا کوئی ثبوت ہمارے لیے نہیں ہو سکتا۔ یہاں تک کہ قرآن میں ہے، قرآن کریم میں فرمایا
کہ جب تم مسجدوں میں آؤ تو عمدہ اور بہترین لباس پہن کر کے آؤ، صاف ستھرے ہو کر کے آؤ، خوشبو لگا کے آؤ، تاکہ تمہارے جسم میں کوئی گندگی ایسی نہ ہو کہ تمہارے پاس میں بیٹھنے والے کو کوئی تکلیف ہو جائے۔ اسلام صاف ستھرا مذہب ہے اور صفائی کو پسند کرتا ہے۔ آج ہمارے سماج میں گلی محلوں میں راستوں میں جو صفائی ہونی چاہیے وہ صفائی نہیں ہے، یہاں تک کہ ہمارے دریا جو ہماری ایک گنگا جمنی تہذیب ہے ان میں بھی آپ دیکھیں گے کہ کوڑا اور کرکٹ کے ڈھیر ملیں گے۔ ہماری عوام کو یا ہماری خواص کو اس کے اوپر کوئی توجہ نہیں ہے۔ بہرحال موجودہ وقت میں سینٹرل گورنمنٹ آف انڈیا نے ایک صفائی کا بیڑا اٹھایا ہے، جس میں وی کے سکسینہ جو گورنر صاحب ہیں انہوں نے تمام علماء ائمہ حضرات کے پاس بھی ایک پیغام پہنچایا کہ وہ اپنے بیانات میں اس بات کو کہیں کہ چاہے وہ گلی محلے ہوں یا خاص طور سے جمنا میں جو گندگیاں ڈالتے ہیں، کوڑا کرکٹ پھینکتے ہیں، وہ اس چیز سے پرہیز کریں، اور جو صفائی کا انتظام گورنمنٹ کی طرف سے کیا جا رہا ہے اور اس کی کوششیں چل رہی ہیں، اس کی کوششیں تیز ہو گئی ہیں، اس میں ہم ہر طرح سے جمنا کی صفائی کے لیے جو گورنر صاحب کا حکم آیا ہے اس میں ہم ان کے ساتھ ساتھ، اور انشاءاللہ جو بھی ہم تعاون کر سکیں گے وہ ہم ہر طرح سے تیار ہیں، اور اس کے لیے خاص طور سے ہم یہ عہد کریں اور وعدے کریں کہ جہاں بھی ہمیں کوڑا کرکٹ ملے گا ہم اس کا دھیان رکھیں گے، اس کو صاف کرنے کی کوشش بھی کریں گے، اس لیے کہ خالی گورنمنٹ کی جو ہے وہ صفائی کرے، خالی اس سے کام نہیں چلے گا۔ گورنمنٹ صفائی کرا دے، سرکار صفائی کرا دے، اور پھر ہم اپنے کوڑا و کرکٹ کے ڈھیر پھر لا کر کے ڈال دیں تو اس صفائی سے کیا ہوگا؟ میرے دوست اور بزرگوں، ہمیں احتیاط کرنی ہے اور بہت اچھا ماحول، خوشگوار ماحول، ہریالہ ماحول، تاکہ ہمارے ملک میں خوشحالی آئے، ہمارے معاشرے میں، ہمارے سماج میں ایک خوشحالی آئے، ہمارا معاشرہ ایک چمکتا ہوا معاشرہ بنے، ہمارا سماج ایک خوشبو والا سماج بنے، اور ایک دوسرے سے پیار اور محبت، اتحاد، اتفاق، ایک دوسرے سے گلے ملنا، مصافحہ کرنا، محبتوں کا پیغام دینا، یہی ہماری تہذیب ہے، یہی ہمیں اسلام سکھاتا ہے، یہی ہمارے نبی کی تعلیم ہے۔ تو میرے دوستو، سب سے پہلی بات تو یہ ہے جو ہم نے عرض کیا کہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، جن کے اوپر ہماری ہزاروں جانیں قربان، انہوں نے فرمایا کہ پاکی آدھا ایمان ہے، صفائی آدھا ایمان ہے۔ جائے کہ گورنمنٹ کو یہ بات کہنی پڑ رہی ہے کہ بھائی صفائی رکھو، یہ تو ہمارا اپنا خود کا کام تھا کہ ہم اپنے گھروں میں بھی، محلوں میں بھی، گلی کوچوں میں بھی، راستوں میں بھی صفائی رکھتے، یہاں تک کہ دریاؤں میں، گنگا میں، جمنا میں جو بھی جہاں گندگی اور جو ہے کوڑا کرکٹ جو لوگ پھینکتے ہیں ان کے لیے ایک پیغام ہے کہ وہ ایسا نہ کریں، اور جس طرح سے بھی گورنمنٹ آف انڈیا اور گورنر صاحب کا جو حکم ہے اس کا پورا خیال رکھیں اور تعاون کریں، اور انشاءاللہ ہم یقین دلاتے ہیں کہ ہم جس طرح سے آپ نے گورنر صاحب یہ صفائی کا بیڑا اٹھایا ہے اس میں قدم بقدم آپ کے ساتھ ساتھ ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بھی باتیں کہی گئی ہیں اللہ تعالی ہم سب کو اس کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ چوتھی بات ایک عرض کرنی ہے
کہ الحمدللہ ساری چیزوں سے ماہ مبارک وغیرہ سے ہم فارغ ہو گئے ہیں اور اب نئے ایڈمیشن یعنی نئے داخلے بچوں کے حفظ کے لیے ناظرہ کے لیے مدرسے میں شروع ہو گئے ہیں۔ تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ حضرات اپنے بچوں کو مدرسے میں داخل کرائیں، یا کہیں دور سے بچے منگانے ہیں وہ آپ فون کریں یا لے کر کے آئیں۔ انشاءاللہ اب ایڈمیشن شروع ہو گئے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ صبح اور شام 1 گھنٹہ صبح اور 1 گھنٹہ شام تعلیم بالغان کے نام سے انشاءاللہ میں خود بیٹھوں گا۔ جو بڑے حضرات ہیں وہ قرآن ٹھیک کرنا چاہتے ہیں یا وہ تجوید سیکھنا چاہتے ہیں، قرآن کی تصحیح ان کو نہیں ہے، وہ دینیات سیکھنا چاہتے ہیں، میں خود ان کے لیے انشاءاللہ جو ہے صبح شام 1 گھنٹہ ضرور دوں گا۔ اور اگر زیادہ لوگ آئیں گے تو 1 گھنٹے کی کوئی قید نہیں ہے، لیکن جو لوگ آئیں گے ان کو وقت بتلا دیا جائے گا۔ آپ حضرات علم کو سیکھو، انشاءاللہ پھر نمازیں پڑھنے میں بھی لطف آئے گا، آپ کو روزے رکھنے میں بھی لطف آئے گا، زکوٰۃ اور حج کی جب آپ کو معلومات ہوگی تو آپ کو ضرور لطف آئے گا، آپ کو لذت آئے گی، اس لیے کہ ہر عمل کے لیے علم کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کے پاس علم ہوگا تو اس پر عمل کرنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ اس لیے میرے دوست اور بزرگوں، ہم طے کریں اور عہد کریں اور وعدے کریں کہ انشاءاللہ اس کے اوپر بھی ضرور عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔